بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان مونیومنٹ میوزیم اسلام آباد کی سیر کرائیں گے۔ اسلام آباد پاکستان کے خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر ہے جسے ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا۔ اس سے پہلے کوئٹہ شہر کو 1935 کے تباہ کن زلزلے کے بعد ایک منصوبہ بندی کے تحت بسایا گیا تھا۔ اگر آپ اسلام آباد کی سیر کو آتے ہیں اور پاکستان مونیومنٹ میوزیم نہیں دیکھتے تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ جس طرح لاہور شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ پاکستان مونیومنٹ میوزیم یادگار کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے لوک ورثہ کی یہ عمارت، جہاں پر یادگار پاکستان عجائب گھر جو ہے یہ موجود ہے، جہاں پر تاریخ پاکستان، قیام پاکستان اور تحریک آزادی کی تاریخ جو ہے ایک ویژول انداز میں پیش کی گئی ہے۔ جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اس عمارت میں، مجاہدین تحریک آزادی، ورثہ گفٹ شاپ اور دیگر اہم چیزیں جو ہے نوادرات وہ موجود ہیں۔ نیچے آپ جو ہی انٹر ہوں گے تو آپ کو سامنے قائد اعظم کے زیر استعمال رہنے والی جیپ، تاریخی جیپ، یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ رائٹ سائڈ پر جو ہی آپ داخل ہوں گے تو آپ کو تصویری انداز میں مختلف جو ہے وہ تاریخی حقائق دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ آپ گاندھی کی تصویر جو ہے نا یہ سامنے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف بادشاہوں کے جو ہیں وہ مختلف انداز اس مونیومنٹ میوزیم میں دکھائے گئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر آپ ماضی میں انسان جو ہے نا وہ کھو جاتا ہے اور کس طرح یہ لوگ اپنی زندگی بسر کرتے تھے، تو یہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو یہاں پر ملتی ہیں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی تصویر ہے غالباً، اور یہ مختلف چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں جو ان کے زیر استعمال رہتی تھی، اور یہ کوئی انگریز صاحب ہیں، لارڈ صاحب۔ تحریک آزادی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کا منظر کشی کی گئی ہے اس تصویر میں، اس ویژول میں۔ یہ ایک دیسی لوگ جو ہے نا یہ گورے کو نشانہ بناتے ہوئے جو گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کو مار رہے ہیں۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی مجلس سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہاں پر ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء نہایت جو ایک قدیمی چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ان کی تصویریں اس طرح یہ بنائی گئی ہیں بالکل ایک حقیقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ علامہ اقبال صاحب کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں، اوپر کچھ کبوتر نظر آ رہے ہیں، شاید علامہ صاحب کو کبوتروں کا بھی شوق تھا، ساتھ ان کا حقہ رکھا ہوا ہے، اور یہ مشہور ان کا جو انداز ہے جو ہمیں کتابوں میں اور رسائل میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ان کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں، فرنیچر اور یہ مختلف کتابیں، اور یہ ایک نہایت نادر قسم کی جو تحریر ہے ان کے اپنے ہاتھ کی، حضرت علامہ اقبال کے نیچے سائن بھی ہوئے ہیں، وہ دیکھنے کو یہاں پر ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا مزید ایکسپلور کریں چیزوں کو تو آپ کو حضرت علامہ اقبال کی جو یہ پاس نامہ جو ان کو پیش کیا گیا تھا ان کے حضور، یہ موجود ہے یہاں پر، اور ساتھ یہ ایک اور سپاس نامہ ہے انجمن خواتین اسلام کا سپاس نامہ بخدمت جناب حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ یہ قرآن پاک جو وہ تلاوت فرماتے تھے، اور یہ مختلف چیزیں، حقہ ان کا، اور کرسی، پنکھا، قدیمی پنکھا، یہ چیزیں دیکھنے کو یہاں پر ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ آمد خرچ جو ہے نا یہ اس کی تفصیل ہے،
جس میں حضرت علامہ اقبال صاحب اپنے ہاتھ سے آمدن اور خرچہ جو ان کا ہوتا تھا وہ تحریر فرماتے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے قائدین کس سسٹمیٹک طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک غالباً یہ کوئی پاس بک ہے ان کا، کوئی بینک اکاؤنٹ کی غالباً پاس بک ہے جس میں ان کے بینک میں موجود رقم کا حساب کتاب درج ہے۔ یہ علامہ اقبال کی ویسٹ کوٹ اور کوٹ وغیرہ اور ان کی یہ مشہور زبانہ ٹوپی اور بوسکی کی قمیض یہاں پر موجود ہے جو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید رائٹ سائڈ پر انٹر ہوں تو آپ کو پاکستان کا منظرنامہ فلم کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کے نوادرات اور یعنی قائد اعظم کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں، یہ ان کے صوفہ سیٹ، کرسی، میز وغیرہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری، مختلف کتابیں یہاں پر درج موجود ہیں۔ یہ ٹیبل پر کتابیں کچھ رکھی ہوئی ہیں جو وہ مطالعہ فرماتے تھے۔ یہ ان کا غالباً آفس ہے۔ اس کے بعد جد و جہد یا سٹرگل کے نام سے ایک علیحدہ گیلری موجود ہے۔ یہاں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے سے خطاب فرما رہے ہیں شاہی مسجد کے ساتھ منٹو پارک میں، جہاں پر اب مینار پاکستان موجود ہے۔ یہ گاندھی کی مشہور تصویر ہے دھوتی میں موجود، اور ادھر قائد اعظم 3 پیس سوٹ میں ملبوس دونوں رہنما تحریک آزادی کے ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک غالباً گول میز کانفرنس شاید ہو رہی ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس میں موجود نظر آ رہے ہیں۔ سردار عبدالرب نشتر اور یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور یہ کوئی سکھ رہنما ہیں، اور نوابزادہ لیاقت علی خان اور دیگر رہنما موجود ہیں۔ اور یہاں پر اس تصویر میں کس طرح ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی ہندوستان سے، موجودہ انڈیا سے پاکستان کی طرف وجود میں آیا تھا 14 اگست 1947 کو، تو اس کی منظر کشی کی گئی ہے اس تصویروں میں، ان ویژولز میں۔ یہاں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں اپنے کمرے میں، اپنے ڈرائنگ روم میں۔ یہاں پر مختلف کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء موجود ہیں۔ یہاں پر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ صوفہ سیٹ پر آرام کر رہے ہیں، موجود ہیں، اور دیگر چیزیں موجود نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر پرانے زمانے کا ٹیلی فون نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ یہاں پر تحریک پاکستان اور تحریک آزادی کے مختلف رہنماؤں کے مجسمے جو ہیں نا وہ موجود ہیں۔